الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد افضل صلواتك۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ: واو اور لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوگا لا البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق، علمتم تم نے جان لیا، الذین جو لوگ، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، من سے کم تم میں سے، اور یقیناً اور تحقیق تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے حد سے تجاوز کیا، فی السبت، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، السبت ہوتا ہے ہفتہ، تم میں سے ہفتے کے بارے میں، ہفتہ کے دن کے بارے میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ یا بن جاؤ، قرادتن بندر، قرادتن کا مطلب ہے بندر، خاسئین اس کا مطلب ہے ذلیل و رسوا، تو ہم نے ان کو کہا تم ذلیل و رسوا ہو کر بندر بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً آپ ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ اب یہاں واقعہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ان کو جمعے کا دن یہ ایک خاص دن کے طور پر عطا فرمایا، جیسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن فضیلت کے طور پر عطا فرمایا، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی پہلے جمعے کا دن بطور فضیلت کے عطا کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جمعے کا دن نہیں بلکہ ہمیں ہفتے کا دن بطور فضیلت والے دنوں میں سے جو فضیلت والا دن ہے وہ ہمیں ہفتے کا دن دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کہ آپ کو ہفتے کا دن وہ بطور فضیلت کے وہ دے دیا جاتا ہے، تو پھر اس دن بطور امتحان اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرما دیا کہ ہفتے والے دن، باقی 6 دن ہفتے کے علاوہ، ہفتے کے دن کے علاوہ باقی 6 دن آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، لیکن ہفتے والے دن آپ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے امتحان لیا کہ باقی 6 دن دریا کے اندر کم مچھلی یہ آتی اور ان کے جال میں کم مچھلی پھنستی تھی، جبکہ ہفتے والے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ مچھلی کو زیادہ کثیر تعداد میں دریا میں بھیج دیتے، ان کی بستی کے قریب مچھلی زیادہ آ جاتی۔ تو ایک دن ان کے ایک آدمی نے یہ ہیلا سوچا کہ اس نے ہفتے والے دن کنڈی لگا دی اور اس کنڈی کے اندر بہت زیادہ مچھلیاں پھنس گئیں، یا جال لگایا اور اس جال کے اندر زیادہ مچھلی پھنس گئی، اب اس کو اس جال کو ہفتے والے دن کی بجائے اتوار والے دن نکالا پانی سے، بلکہ ان میں سے پھر اس سے جو ہے وہ اگلے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ جی یہ ایک ہیلا اور یہ بہانہ ہے کہ ہفتے والے دن جال لگا دو، مچھلی اس کے اندر پھنس جائے گی اور اتوار والے دن اس کو نکال کے کھا لو، چونکہ ہفتے والے دن مچھلی زیادہ آتی ہے۔ تو پھر ان میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ ہیلا بہانہ کر کے کہ جی ہم تو ہفتے والے دن مچھلی پکڑتے نہیں، ہم تو صرف جال لگاتے ہیں یا کنڈی لگاتے ہیں، تو ہیلے بہانے سے انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر دی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے، بلکہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، یہ ہیلا کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ ایک گروہ ان کو منع کرتا تھا اور ایک گروہ منع کرنے والوں کو بھی کہتا تھا کہ جب وہ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں تو لہٰذا ان کو منع بھی نہ کیا جائے۔ بالآخر وہ لوگ جو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے تھے، یعنی نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، بالآخر ایک دن انہوں نے تنگ آ کر یہ نافرمان لوگوں کے درمیان اور اپنے درمیان ایک دیوار بنا دی اور اس کے درمیان ایک دروازہ رکھ دیا،
اور یہ نافرمان لوگ جو ہیں وہ اس دروازے سے آتے جاتے تھے. تو پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. جب انہوں نے ہفتے والے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، یعنی اللہ کے فرمان کو پس پشت ڈال کر ایک ہیلا اور بہانہ کر کے ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے وہ، بلکہ حدیث کے اندر آتے ہیں کہ انہوں نے، ان میں سے بعض لوگوں نے دریا کے کنارے پہ گڑھے بنا دیے اور اس میں دریا کا پانی ڈال دیا، تو وہ مچھلیاں چلتی چلتی ان گڑھوں میں آ جاتی اور پھر ان گڑھوں میں مچھلی پھنس جاتی اور اتوار والے دن ان گڑھوں سے وہ مچھلی نکال لیا کرتے. تو اس نافرمانی کے، اس جرم کے بدلے میں اور اس نافرمانی کے بدلے میں جو اللہ رب العزت نے ان کو سزا دی، وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو، آواز دینے والے نے آواز دی، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا، كُونُوا، بن جاؤ یا ہو جاؤ، قردتن، بندر، خاسئین، ایسے بندر جو ذلیل اور رسوا ہو جاؤ، ذلیل اور رسوا ہو کر بندر بن جاؤ، یعنی ذلت اور رسوائی وہ تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو فرما بردار لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ایک دن وہ رات کو سو کر اٹھے، دن ہوا، دیکھا کہ دیوار کے اس پار آج کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے. تو جب دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے یا دیوار کے اوپر سے دیکھا کہ آج شور شرابہ نہیں ہے، تو جتنے نافرمان لوگ تھے، جتنے لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے ہفتے والے دن ہیلا اور بہانہ کر کے مچھلی پکڑی، وہ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے. حدیث کے اندر آتے ہیں کہ جو بڑے لوگ تھے وہ بڑے بندر، جو بوڑھے تھے وہ بوڑھے بندر بن گئے، اور جو نوجوان تھے وہ نوجوان بندر بن گئے، اور جو بچے تھے ان میں وہ بچے، ان کے بچے جو ہیں وہ بھی بندر بن گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس شیپ میں ڈھال دیا کہ وہ پونچھ والے بندر، یعنی ان کی ایک ایل اور پونچھ بھی بنا دی، اور وہ شکل سے پہچانے جاتے تھے کہ یہ فلاں بندہ ہے، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ اس شیپ میں بندر بن گئے، یعنی وہ شکلوں سے پہچانے جاتے تھے. تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ متنبع فرما دیا ہے کہ جب کوئی بھی قوم حد سے تجاوز کرتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر کے پھر اوپر سے ہیلے بہانے کر کے اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتی ہے، پھر اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ آیا کرتا ہے. جیسے یہ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے بندر بنا دیا. آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.